اسماء عدد اسم کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہ بھی ظاہر ہے کہ فعل اور حرف کا یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا، اسم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسم کی تعریف آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور گنتی جو ہے وہ 1 سے لے کر 100 تک میں گن دیتا ہوں ایک بار۔ واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ، احد عشر، اثنا عشر، ثلاثۃ عشر، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، ستۃ عشر، سبعۃ عشر، ثمانیۃ عشر، تسعۃ عشر، عشرون، 20۔ واحد و عشرون، اثنان و عشرون، ثلاثۃ و عشرون، اربعۃ و عشرون، خمسۃ و عشرون یعنی 25، ستۃ و عشرون 26، سبعۃ و عشرون، ثمانیۃ و عشرون، تسعۃ و عشرون یعنی 29، ثلاثون 30۔ واحد و ثلاثون یعنی 31، اثنان و ثلاثون 32، ثلاثۃ و ثلاثون، اربعۃ و ثلاثون، خمسۃ و ثلاثون، ستۃ و ثلاثون، سبعۃ و ثلاثون، ثمانیۃ و ثلاثون، تسعۃ و ثلاثون، اربعون، 40۔ واحد و اربعون 41، اثنان و اربعون 42، ثلاثۃ و اربعون، اربعۃ و اربعون، خمسۃ و اربعون، ستۃ و اربعون، سبعۃ و اربعون، ثمانیۃ و اربعون، تسعۃ و اربعون، خمسون، واحد و خمسون، اثنان و خمسون، ثلاثۃ و خمسون، اربعۃ و خمسون، خمسۃ و خمسون، ستۃ و خمسون، سبعۃ و خمسون، ثمانیۃ و خمسون، تسعۃ و خمسون، ستون یعنی 60۔ واحد و ستون، اثنان و ستون، ثلاثۃ و ستون، اربعۃ و ستون، خمسۃ و ستون، ستۃ و ستون، سبعۃ و ستون، ثمانیۃ و ستون، تسعۃ و ستون، سبعون یعنی 70۔ واحد و سبعون یعنی 71، اثنان و سبعون، ثلاثۃ و سبعون، اربعۃ و سبعون، خمسۃ و سبعون، ستۃ و سبعون، سبعۃ و سبعون، ثمانیۃ و سبعون، تسعۃ و سبعون، ثمانون یعنی 80۔ واحد و ثمانون، اثنان و ثمانون، ثلاثۃ و ثمانون، اربعۃ و ثمانون، خمسۃ و ثمانون، ستۃ و ثمانون، بس سبعۃ ستۃ و ثمانون، سبعۃ و ثمانون، ثمانیۃ و ثمانون، تسعۃ و ثمانون، تسعون یعنی 90۔ واحد و تسعون 91، اثنان و تسعون، ثلاثۃ و تسعون، اربعۃ و تسعون، خمسۃ و تسعون، ستۃ و تسعون، سبعۃ و تسعون، ثمانیۃ و تسعون 98، تسعۃ و تسعون 99، مئۃ 100، مئتان 200، اور ثلاث مئۃ 300، اربع مئۃ 400، خمس مئۃ 500، ست مئۃ 600، سبع مئۃ 700، ثمان مئۃ 800، تسع مئۃ 900، الف 1000، عشرۃ آلافی، عشرون الفاً، ثلاثون الفاً، اربعون الفاً، خمسون الفاً، ستون الفاً، سبعون الفاً، ثمانون الفاً۔ عدد گنتی یہ آپ نے سنے، لیکن یہ 1 2 3 4 سے لے کر 100 تک ایک گنتی ہے، عدد ہیں، یہ سارے اسماء ہیں، انہیں اسم عدد کہتے ہیں۔ لیکن جب ان سے ہم بندے شمار کریں گے، 2 مرد، 3 مرد، 4 مرد، تو ان میں کچھ قاعدے ہیں، کچھ قوانین ہیں کہ یہ عدد کس طرح سے آئیں گے، یہ اسم عدد جو ہے وہ کیسے آئیں گے۔ تو یہ سمجھ لیا آپ نے، عدد گنتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے یہ گنتی کے لیے اسماء آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ان کے کچھ قوانین بھی ہیں۔ تو اس سبق میں، آج کے سبق میں ہم یہی قوانین سیکھیں گے۔ پہلی لائن دیکھیں، جس اسم سے کسی چیز کے افراد شمار کیے جائیں اسے اسم عدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم عدد۔ اور جسے شمار کیا جائے اسے معدود کہتے ہیں یا تمییز کہتے ہیں۔ جیسے مثال بھی دی گئی ہے یہاں پر سمجھانے کے لیے۔ کیا مثال ہے؟ ثلاثۃ رجال، مثال کیا ہے؟ ثلاثۃ رجال یعنی 3 مرد۔ اب ثلاثہ تو کیا ہے؟ اسم عدد ہے۔ رجال کیا ہے؟ یہ معدود ہے۔ کیا ہے؟ گنے ہوئے مرد۔ معدود منا گنا ہوا، تمییز بھی کہتے ہیں اس کو، معدود بھی کہتے ہیں۔ اربع نساء، 4 عورتیں۔ اربع کیا ہے؟
یہ اسم عدد ہے. نسائن کیا ہے؟ یہ معدود ہے یا تمجیز، یعنی جو گنی ہوئی خواتین ہیں. اب اسم عدد اور معدود کا استعمال، معدود سمجھ لیا آپ نے کس کو کہتے ہیں، عدد بھی سمجھ لیا آپ نے کس کو کہتے ہیں. واحد اور اثنانی معدود کی صفت بن کر آتے ہیں. معدود یعنی جسے شمار کیا گیا ان کی صفت بن کر آتے ہیں. کون؟ عدد. یہ واحد اور اثنانی یعنی ایک اور دو. اور قیاس کے مطابق مذکر کے لیے تا کے بغیر، مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آتے ہیں. جیسے اصول ہے، قاعدہ ہے، ویسے ہی آتے ہیں واحد اور اثنان. جیسے رجل واحد ایک مرد، امرأۃ واحدۃ ایک عورت. امرأۃ تائے تانیث کی علامت کے ساتھ خاتون، اور واحدۃ یہ واحد بھی تا علامت مؤنث کے ساتھ آیا، یعنی قیاس کے مطابق آتے ہیں. کون؟ ایک اور دو، یعنی واحد اور اثنان. اور یہ معدود کی صفت بن کر آتے ہیں. دوسرا قاعدہ ہے ثلاثۃ سے عشرۃ تک اسم عدد قیاس کے خلاف آتے ہیں. لیں جی اب اس بات کو سمجھیں، یعنی ایک اور دو جو ہے وہ تو قیاس کے مطابق آئیں گے. مذکر ہے تو اس کے لیے مذکر آئے گا، تثنیہ وہ ہے اپنا مؤنث ہے تو اس کے لیے اسم عدد بھی مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن 3 سے لے کر 10 تک اسم عدد قیاس کے خلاف آئے گا. مذکر کے لیے تا کے ساتھ آئے گا، مؤنث کے لیے بغیر تا کے آئے گا. جیسے اربع نسائن آپ نے دیکھا، اربع 4، نسائن عورتیں، 4 عورتیں. ٹھیک ہے. اور ثلاثۃ رجال، اب دیکھیں یہ مرد ہیں تو مذکر ہیں، لیکن اس کے ساتھ اسم عدد کیا ہے؟ مؤنث آیا ہوا ہے، ثلاثۃ. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے تا کے ساتھ آئے گا اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے، یعنی قیاس کے خلاف آئے گا، قاعدے کے الٹ آئے گا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک. تیسرا قاعدہ ہے احد عشرہ اور اثنا عشرہ، یعنی 11 اور 12 کے دونوں جز، یعنی اکائی اور دہائی. یعنی احدہ اکائی ہے، عشرہ کیا ہے؟ دہائی ہے. اثنا کیا ہے؟ اکائی ہے، اس کا یعنی پہلا جز ہے، اور عشرہ دہائی ہے. اکائی اور دہائی دونوں کے پہلے جز، دونوں جز بلکہ پہلے اور دوسرے قیاس کے مطابق آئیں گے. جیسے احد عشرہ مرء. ٹھیک ہے. یہ مرءن، احد عشرہ مرءن، تو یہ قیاس کے مطابق آ رہا ہے. اور اسی طرح احدی عشرۃ مرأتن، مرأتن مؤنث ہے تو عشرتن جو دہائی ہے وہ بھی مؤنث، عشرۃ. ٹھیک ہے. قیاس کے مطابق عشرۃ مؤنث کے مطابق مؤنث، اور احدا یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. احدی عشرۃ مرأتن یعنی 21 عورتیں. احد عشرہ مرأن، معاف کیجیے گا 21 نہیں، احدی عشرۃ مرأتن یعنی 11 عورتیں. احد عشرہ مرأن یعنی 11 مرد. تو یہاں مذکر کے لیے مذکر آیا، اکائی بھی اور دہائی بھی. وہاں مؤنث کے لیے اکائی بھی اور دہائی بھی دونوں مؤنث آ گئے. احدی عشرۃ مرأتن 11 عورتیں 11 مرد. چوتھا قاعدہ ہے ثلاثۃ عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک کا پہلا جز یعنی اکائی خلاف قیاس، اور دوسرا جز یعنی دہائی مطابق قیاس ہوتی ہے. اس چوتھے قاعدے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ثلاثۃ عشرہ سے یعنی 13 سے لے کر تسعۃ عشرہ یعنی 19 تک کا پہلا جز یعنی اکائی قیاس کے خلاف ہوگی، اور جو دہائی ہے وہ مطابق قیاس ہوگی. جیسے ثلاثۃ عشرہ رجلاً، اب عشرہ دہائی ہے، مذکر ہے، رجلاً بھی مذکر ہے، تو قیاس کے مطابق کون سی آ رہی ہے؟ دہائی آ رہی ہے. دہائی والا اس میں عدد آ رہا ہے، اور جو پہلا جز ہے اس کا اکائی ہے ثلاثۃ، یہ خلاف قیاس آ رہا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں ثلاثہ عشرۃ امرأتن. اب امرأتن مؤنث ہے تو اس کی دہائی بھی اس کے مطابق عشرۃ مؤنث ہے، لیکن اس کی اکائی خلاف قیاس ہے ثلاثہ عشرۃ امرأتن. تو یہ کہاں سے کہاں تک؟ 13 سے لے کر 19 تک. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. نمبر 5
اچھا، ثلاثۃ عشرہ رجلاً 13 مرد اور 13 عورتیں، آگے جو مثال ہے اس کا معنی بھی سمجھ لیں۔ نمبر 5، پانچواں قاعدہ یہ ہے احد و عشرون، 21 سے 99 99 تک، اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس، یعنی 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 مطابق قیاس، اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی، یعنی 23 سے لے کر 29، 33 سے لے کر 39، اسی طرح 43 سے لے کر 49، 53 سے لے کر 59، 63 سے لے کر 69، اور 73 سے لے کر 79، اور 83 سے لے کر 99، اور 93 سے لے کر 99 تک کیا ہوگا؟ اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی، اور دہائیاں ایک ہی حال پر رہیں گی، یعنی اکائی خلاف قیاس اور دہائیاں ایک ہی جیسی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ان کا آپس میں چکر ہے کہ یہ آپس میں ایک جیسے نہیں، مطابق نہیں آتے، ایک دوسرے کے الٹ ہی آتے ہیں۔ جیسے احد و عشرون رجلاً، احد و عشرون 21 مرد، ثلاث و تسعون امرأتن 93 عورتیں۔ اب ثلاثن دیکھیں، ثلاثن اکائی خلاف قیاس ہے، و تسعون امرأتن تو 93 عورتیں۔ یہ پانچواں قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ چھٹا ہے میاتن الفن، یعنی 100، الفن 1000، اور ان کا جو تثنیہ ہوگا اور جمع معدود کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ معدود کون ہوتا ہے؟ جو گنا گیا ہو، جسے شمار کیا گیا ہو، وہ معدود ہے، اور جس سے شمار کیا جائے، جس سے گنا جائے، وہ اس میں عدد ہوتا ہے۔ تو اب میاتن، الفن اور ان کا تثنیہ اور جمع جو ہے وہ معدود کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے میاتو کتابن۔ اب یہ کس کی طرف مضاف ہیں؟ میاتو کتابن، یہ معدود کی طرف مضاف ہیں، یعنی معدود کیا ہے یہاں؟ کتاب، کتابن، میاتو کتابن 100 کتابیں، میاتا کتابن 200 کتابیں، میاتو کتابن کئی 100 کتابیں، الف و شہرن 1000 شہر، 1000 مہینہ، شہرن ماہ مہینہ، الف و شہرن 1000 مہینہ، الوف و شہرن کئی ہزار مہینے۔ اچھا، تنبیہ میں کہا گیا ہے کہ ثلاثتن سے عشرتن تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ ثلاثتن یعنی 3 سے لے کر 10 تک کا معدود، یعنی جسے گنا جائے، جمع اور مجرور ہوتا ہے، جیسے احد عشرہ سے 99 تک کا معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے، جیسے احد عشرہ کوکبن قرآن پاک میں بھی ہے، مفرد اور منصوب۔ اور میاتن، الفن اور ان کا تثنیہ اور جمع کا معدود مفرد اور مجرور ہوتا ہے، جیسے مثالوں سے آپ نے دیکھا ہے، واضح ہے۔ تنبیہ نمبر 2 یہ ہے کہ احد عشرہ یعنی 11 سے لے کر 19 عشرہ تک اس میں عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، یعنی زبر کے ساتھ آئیں گے، دونوں جز مبنی علی الفتح، سوائے 12 کے، پہلے جز کے۔ 12 کا جو پہلا جز ہے وہ اور باقی تمام اسماء عدد معرب ہوتے ہیں، جن کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اب اس کی تمرین دیکھیں، اس میں عدد اور معدود کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا، سمجھا اس کو، ٹھیک ہے؟ جس اسم سے کسی چیز کے افراد شمار کیے جائیں اسے اسم عدد کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور معدود جو شمار ہو رہا ہے وہ معدود ہے، جنہیں شمار کیا جا رہا ہے، جن چیزوں کو، جن مردوں کو، عورتوں کو، یا جن چیزوں کو، وہ معدود ہیں، یا تمییز بھی انہیں کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے اسماء عدد اور معدود کے استعمال کا مکمل طریقہ، ابھی آپ نے سنا۔ معرب اور مبنی اسماء عدد ابھی آپ نے سمجھ لیے۔
دوسری تمرین غلطی کی نشاندہی کیجیے. معدود ہمیشہ منصوب ہوتا ہے نہیں. ثلاثتن سے عشرتن تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے. احد عشرہ سے تسعۃ و تسعون تک کا معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے. دوسرا سوال ہے 11 سے 99 تک کے اسماء عدد مبنی ہوتے ہیں نہیں، بلکہ احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ یعنی 11 سے لے کر 99 تک کے اسم عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے. اثنا عشرہ کا پہلا جز اور باقی تمام اسماء عدد معرب ہوتے ہیں اور جن کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے. تیسرا ہے جی اسم عدد ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے نہیں، ہمیشہ مرفوع نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے. آگے تیسری تمرین کیا ہے جی؟ تیسری تمرین ہے درج ذیل جملوں میں اغلاط کی نشاندہی کیجیے. اس میں جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے. عبارت پہ غور کیجیے گا. بعت ثلاث کتابن، میں نے 3 کتابیں فروخت کیں. تو ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے کہ اس کی جو اکائی ہے ثلاثہ سے اس کا جو ہے وہ الٹ آئے گا تو ثلاثتن ہوگا، ثلاثن نہیں آئے گا. بعت ثلاثتن کتبی یا کتبن، ٹھیک ہے، میں نے 3 کتابیں فروخت کی. درست عبارت ہوگی بعت ثلاثتا بعت ثلاثتا کتبن فی الجامعۃ 20 طلبۃ. درست عبارت ہوگی فی الجامعۃ 20 طلبۃ، جامعہ میں 20 طلبہ ہیں. اشتریت 12 شاۃ، میں نے 12 بکریاں خریدی. اشتریت 12 شاۃ، ٹھیک ہے، 12 اسنا نہیں آئے گا، 12 شاۃ. کانا فی البستان 20 شجرا، باغ میں 20 درخت ہیں تو کانا فی البستان 20 شجرا، ٹھیک ہے، 20 شجرا، باغ میں 20 درخت ہیں، یہ درست عبارت رہے گی. ان فی القطار 91 نملۃ، درست عبارت ہوگی بے شک قطار لائن میں 21 چونٹیاں ہیں. ان فی القطار احدا آئے گا. ان فی القطار 91 نملۃ، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو آپ اس طرح سے پڑھیں کہ احدا و تسعین نملۃ، ٹھیک ہے، احدا یہ صحیح رہے گا اور وہ بھی صحیح ہے. ان فی القطار احدا و تسعین نملۃ، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ عبارت بھی ٹھیک رہے گی. ان فی القطار بے شک لائن میں 91 نملۃ، بے شک قطار میں 21 چوٹیاں ہیں. آگے فی الدار 9 غرفۃ، ہاں جی، فی الدار 9 غرفۃ، درست رہے گی عبارت فی الدار 9 غرفات، گھر میں 9 کمرے ہیں، 9 غرفات. هذه 64 احادیث، یہ 64 احادیث ہیں. تو هذه 64 حدیثا، احادیث نہیں آئے گا، حدیثا آئے گا منصوب. هذه 64 حدیثا، یہ 64 حدیثیں ہیں. آگے اسماء کنایہ کا بیان. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. یکون فی سنۃ ثانی 10 شہرا، تمہارا معبود ایک معبود ہے. الہکم الہ واحد، قرآن میں 30 پارے ہیں. فی القرآن 30 جزءا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
بنی الاسلام علی خمسن، بنی الاسلام با پیش بو، بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ میں نے خلاصۃ النحو کے 41 سبق پڑھ لیے۔ قرأت 41 درسا لخلاصۃ النحو، کتاب میں 200 صفحات ہیں۔ فی الکتاب 100 صفحۃ، گھر میں 2 مرد ہیں۔ فی الدار رجلان اثنان، خالد کے پاس 13 کاپیاں ہیں۔ عند خالد 13 کراست، مرفوع نہیں بلکہ نصب یعنی منصوب ہوگا، کراستن۔ عند خالد 13 کراستن۔ قرآن کریم 23 سال 23 ایئرز میں نازل ہوا۔ نزل القرآن الکریم فی 23 سنتاً،